بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد واپس آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا، محمد صلی اللہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہم سے بہت بڑے جادوگر ہو۔ یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد پر ایک زور کا جادو کرو۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تھے۔ انہیں بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ بڑی جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا ذی ارون نامی کے تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوئے پورا سال لگا۔ دوسری 6 ماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ وہ بس یہ تھا کہ آپ گلتے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود تھے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ نے نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط کر ڈالی ہو یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے وعظ اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو یا ایسا کوئی کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو۔ آخر کار ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی اور پھر بیدار ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھنی تھی وہ مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا، 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا، دوسرا پائنے کی طرف۔ ایک نے پوچھا، انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز نے کیا ہے؟ جواب دیا، کنگھی اور بالوں میں، ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جواب دیا، بنی زریق کے کنویں ذی اروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا، کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمیر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ جبیر بن ایاس الزرقی اور قیس بن محسن الزرقی بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں لگی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنا قصور اعتراف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا
کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ تھا سارا واقعہ اس جادو کا۔ اس عرصے میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے منصب نبوت اور فرائض نبوت میں کوئی کوتاہی آئی ہو۔ سب کام ٹھیک سے ہو جاتے تھے، کوئی غلطی ہوتی تو صحابہ کرام بتاتے تھے۔ البتہ دنیا کے کاموں میں شکوک و شبہات ہوتے تھے، وہ بالکل معمولی سے ہوتے تھے اور ان سے کوئی پریشانی پیش نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہر دم ہماری طرف سے ان پر درود نازل فرمائے، آمین۔ اور اپنے حبیب کے صدقے ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔